مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کوئی آدمی بھی اللہ کی بات کرے اس کو اپنے سے بہتر سمجھ کے بات سنو، اللہ تمہیں اس سے فائدہ دے گا کہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ نحن نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں، سارے دنیا کے آپ کو حالات پتہ ہیں، ہر جگہ میڈیا اخبار یہ بتا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوا۔ اچھا، بہت سارے لوگ اللہ معاف کرے حکمرانوں کو اڑاتے ہیں، کیونکہ میں ایک دنیاوی آدمی ہوں، میرے پاس لوگ آ کے کھل کے بات کرتے ہیں الحمدللہ، تو کبھی وہ حکمرانوں کو اڑاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم ان سے کہتے ہیں بتاؤ کہ چلو ملکوں کے حالات خراب ہیں، شہروں کے حالات خراب ہیں، کیا تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہیں؟ تو وہ اس وقت اس کو ان پہ بریک لگ جاتی ہے کہ گھر کے حالات تو واقعی خراب ہیں۔ یہاں میں امریکہ میں 3 مہینے سے پھر رہا ہوں، تو لوگ مجھے اکثر گھر بلا کے اپنے حالات سناتے ہیں، اللہ معاف کرے تو زمین نکل جاتی ہے، کہاں بیٹیاں ہیں کہاں بیٹے ہیں۔ تو حالات جتنے بھی خراب ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم مصیبہ فبما کسبت ایدیکم یعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں تم سب پہ آتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعفو عن کثیر، اللہ تو تمہاری بہت ساری معاف کر دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو خشکی تری میں، وہ تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو میرے دوستو چلو ہم ایک دوسرے کو بلیم کر دیں۔ میں تو پاکستان رہتا ہوں، ابھی میں آسٹریلیا سے آ رہا ہوں، ابھی یورپ کا سفر الحمدللہ اللہ نے کرایا۔ حالات سب جگہ خراب ہیں۔ ہمارے بزرگ اکثر کہتے ہیں تم ہمیں اعمال بتا دو، ہم حالات بتا دیں گے، تم حالات بتا دو، اعمال بتا دیں گے۔ اتنی عجیب بات ہے، یہ بات شروع میں عجیب لگتی تھی، لیکن جب اللہ والوں کے ساتھ بیٹھے، علماء کے ساتھ بیٹھے، کہتے ہیں ہمیں حالات بتاؤ، ہم تمہیں بتائیں گے اعمال کون سے۔ جہاں بیماریاں بہت زیادہ ہیں وہاں فحاشی بہت ہوگی، جہاں موتوں کی کثرت ہے وہاں زنا بہت زیادہ ہوگا، جہاں ناپ تول میں کمی ہے وہاں برکت نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے کہ ان حالات کا تعلق اعمال سے ہے، سبب سے کوئی تعلق نہیں۔ سبب ایک ذریعہ ہے، ایک امتحان ہے، سبب کو اللہ نے امتحان بنایا، سبب کے بغیر جو ہے ہم امتحان ہوگا ہی نہیں۔ ایک آدمی نابینا ہے، اس کو عورت کا کیا امتحان ہے؟ اس کے تو وہ امتحان ہی نہیں۔ ایک آدمی غریب ہے تو اس کے اوپر مالداری کا امتحان نہیں آئے گا۔ ایک آدمی امیر ہے اس پہ غربت کا امتحان نہیں ہے۔ ہر آدمی کے اوپر امتحان، کیوں کہ دنیا ہے ہی امتحان کی جگہ۔ اس کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، انا جعلنا ما الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے دنیا کو امتحان بنایا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایہم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی بنائی ہے تمہارے امتحان کے لیے کہ عمل کو کیسے بنا کے آتے۔ جب انسان مرے گا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موت زندگی بنائی، موت کا تذکرہ پہلے ہے۔ ہم روزانہ مرتے ہیں، آج بھی رات کو مر کے اٹھے، اللہ نے دوبارہ روح لوٹا دی۔ ابھی دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے میں گاڑی میں مر گیا تھا، پھر اللہ نے روح لوٹا دی۔ جب آدمی مرے گا تو وہ کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے قدمت، آگے اپنے کچھ چیز اعمال بھیج دیتے۔ اس کو تو اللہ نے حیات کہا ہی نہیں ہے، یہ تو موت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم سب سو رہے ہیں، موت پہ آنکھ کھلے گی۔ میرے دوستو، مخلوق ہمارے خلاف ہوگی، مان لیا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیوی بگڑ گئی، بچے بگڑ گئے، شوہر بگڑ گیا۔ اللہ جو ناراض ہے ہم سے، کبھی زلزلہ کبھی سیلاب۔ میں پچھلے 5 سال سے کراچی صرف چھوڑ دیں، پاکستان چھوڑ دیں، کراچی کو اللہ نے 3 سیلاب بھیجے جس سے کراچی پہ سارا تباہ ہو گیا۔ ایک ایک گھر میں 10-10 کروڑ کا نقصان ہوا، گیراج میں پانی، گاڑیوں میں پانی، گھروں میں پانی۔ یہ سیلاب جو ہے بلوچستان سندھ میں ہو کے آئے ہوں، ابھی ہم رائیونڈ گئے تھے، ابھی تک سندھ کا پانی خشک نہیں ہوا، زمین پانی لے نہیں رہی۔ لوگ چرپائیوں پہ بستر بچھایا ہے، اور مدد کتنی مدد کریں میرے دوستو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری دنیا سے لوگ امداد بھیجتے ہیں۔ پاکستان خود، میں نے غیر مسلموں سے سنا ان کنٹریز سے کہ پاکستان دنیا کی ٹاپ کنٹریز ہے جو صدقہ کرتی ہے۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیورز جو عرب ہیں، وہ میں دوستی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پہچان جاتے ہیں، تب سے سب سے زیادہ ایکسٹرا پیسے پاکستانی دیکھے جاتے ہیں نا۔ اگر پاکستان میں ہمارے حضرات کہتے ہیں مدارس کو بند کر دو، تبلیغ کا کام، تو پاکستان بچ نہیں سکتا اللہ کے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہاں کے لوگ مسلح ہیں میں کبھی قوم کو عذاب نہیں دوں گا۔ میں مسلح جو خود بھی اپنی اصلاح کرتے ہیں، اوروں کی فکر عذاب۔ تو یہ جو زلزلے سیلاب ہیں، اس کا حکومت سے کیا تعلق؟ یہ جو زلزلے سیلاب ہیں، گھر کی لڑائیاں، اس کا باطل قوموں سے کیا تعلق؟ مفتی زین العابدین صاحب کا میں نے ایک بیان سنا تھا، مجھے بہت پسند آیا، میری اپنی زندگی کے لیے فٹ تھا۔ کہ مفتی زین العابدین صاحب فرماتے تھے ایک بات یاد رکھنا میرے دوستوں، جو عربی کی بات کا اثر ہے وہ اردو کا ہو نہیں سکتا، اور جو اردو کا بات ہے وہ انگریزی کا ہو نہیں سکتا۔ مولانا سلیمان کٹانی صاحب ہمارے بہت اچھا انگریزی بولتے ہیں، لیکن کہتے ہیں وہ ٹرانسلیشن ہو ہی نہیں سکتا۔
अब क्रिकेट में कहते हैं शॉर्ट लेग, तो उर्दू में कहो छोटी टांग, तो छोटी टांग का कैसे ट्रांसलेशन? लॉन्ग लेग लंबी टांग, फाइन लेग पतली टांग, सिली मिडॉन पागल मिडॉन, सिली मिडॉन पागल मिडॉन, ट्रांसलेशन हो नहीं सकता। तो हमारे बहुत सारे जिम्मेदार हैं जो उर्दू जानते हैं, अल्लाह ने तबलीग की जबान के लिए उर्दू को चुना, उर्दू को चुना। ये मेरे पास एक आयरिश आया था, तो हर साल 4 महीने पाकिस्तान में लगा रहा था, तो मुझे मिलने आया क्योंकि वहाँ क्रिकेट जानते हैं लोग। तो कहा, मैंने कहा तुम क्यों आए? कहा उर्दू सीखने आया हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं दीन सीखने के लिए अरबी चाहिए, दीन फैलाने के लिए अंग्रेजी चाहिए, और तबलीग के काम को समझने के लिए उर्दू चाहिए। अब मौलाना सईद खान साहब कहते थे हमारा काम लोगों को बेवकूफ बनाना है, बेवकूफ। अब इसकी इंग्लिश कैसे करें? बेवकूफ कहते हैं जिसका कोई वकूफ ना हो, चलता रहे, वकफ ना हो, बेवकूफ चलता रहे। कि ठहरा हुआ पानी नापाक होता है, उसमें बदबू आती है, उसमें कीड़े लगते हैं, जारी पानी चलता हुआ ये पाक होता है। तो बेवकूफ यानी वकफ ना हो, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए आयशा तू मेरे साथ जन्नत में जाना चाहती है, 3 काम कर लेना, अपनी जिंदगी राह चलता मुसाफिर वाली बनाना। ठीक है, मुसाफिर है ना, ये वीडियो तो नहीं बना रहे ना, बस बाकी खैर है, जज़ाकल्लाह। राह चलता मुसाफिर, गुजरता राह चलता, 2 दिन 3 दिन। मुकीम को मेरे दोस्तों, मुकीम की वो सोच ही नहीं हो सकती। हम दुबई एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां मकान थोड़ी बनाते हैं, आगे ऑस्ट्रेलिया सफर करना, हम मुसाफिर हैं। मुकीम की सोच, मुसाफिर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है, उसकी तफक्को में जमीन आसमान का फर्क है। एक आदमी किराए के मकान में रह रहा है, सामने पक्का मकान बन रहा है, तो ये किराए के मकान में पैसा थोड़ी खर्च करेगा। तो जिंदगी राह चलता मुसाफिर जिंदगी। तो मेरे दोस्तों, मुफ्ती साहब फरमाते थे दुश्मन इंसान का कोई भी नहीं है, दुश्मन इंसान का 4 चीजें हैं, दाल शीन मीम और नून। अगर इसको दुश्मन बना ले, अल्लाह सारी कायनात को इसके लिए मुसख्खर कर देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो ऊंट की तरफ हमने इसको कैसे बनाया। आपको तो पता नहीं ऊंट होते नहीं। हम कराची में समंदर पे जाते हैं, छोटा सा बच्चा 7 साल का ऊंट को रस्सी पकड़ के बिठा लेता है। ऊंट तो इतना ताकतवर जानवर है, इसको बच्चे ने कैसे बिठा लिया, फिर उठा लेता है, फिर बिठा लेता है, और गर्मी सर्दी कुछ नहीं देखता। अल्लाह ताला कहते हैं देखो ऊंट की तरफ कि कैसे हमने इसको तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। हमारे यहाँ वो हम सफारी में गए अफ्रीका में, तो देखा हमने एक सफारी में देखा कि गाय ने शेर को लात मार के उड़ा के फेंका। गाय में इतनी ताकत है, मैंने आंखों से शेर को उड़ते देखा, वो गई और मारा, भाग गए शेर। तो हमारा बच्चा गाय से खेल रहा होता है, उसके नीचे बैठ के दूध पी रहा होता है। तो अल्लाह कहते हैं जैसे ये गाय और ऊंट हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है, सारी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देंगे। तुम 4 चीजों को दुश्मन बना लो। सबसे पहली चीज दाल, दुनिया की मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा। दुनिया की मोहब्बत, मौलवी साहब बैठे हैं, अगर मैं गलत कहूं तो मौलवी साहब बाद में मजमे में ये बात दुरुस्त कर दें। दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ने खुल डाली। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दुनिया माल के महबूब होने के बावजूद, माल की मोहब्बत के बावजूद ये खर्च क्या करते हैं, ज़बिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन वब्न सबील वस्साइलिन वफिर रिकाब। माल की मोहब्बत है तभी तो इम्तिहान है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी के कामिल दर्जे तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपने पसंदीदा माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। हमारे यहाँ एक मिजाज हो गया है जो मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मैं देखो जो बात करता हूँ उलमा से तस्दीक करके, एक के पीछे नहीं। मैं एक बात भी पढ़ता हूँ 10 उलमा से पूछता हूँ, आगे करूँ तस्दीक करके करता हूँ। हमारे जो तबलीग और उलमा हमारे जो हैं जिससे ये सारा काम निजाम चला है, दर्स निजामी, वहां के बुजुर्ग कहते हैं कि इन कुछ ये लोगों ने, पिछले लोगों ने अमीरों से माल लिया और गरीबों से वक्त दिया। अब अमीर, मैं जिस फील्ड से आ रहा हूँ वह कसरत अमीर है, अमीर ही अमीर है। और मेरे बड़े दोस्त हैं जो वक्त लगाए लेकिन लगाते नहीं। वो कहते हैं सईद भाई मुझे इतने सारे मेरे दोस्त हैं कि आपका तबलीग का सब हम खर्चा देंगे, अल्लाह ने आपको लगाया हुआ है, हमारा हिस्सा डल जाएगा, लेकिन मेरे दोस्तों हमसे वक्त मांगे। मेरे भाई मेरे पास वक्त नहीं। तो मौलाना साहब फरमाते थे अल्लाह ने दीन को कुर्बानी से जोड़ा। मिल्लत इब्राहिम क्या कुर्बानी, जब कुर्बानी होगी दीन जिंदा होगा। अमीर की कुर्बानी वक्त देना है और गरीब की माल देना है। तुम अमीरों से वक्त लो, गरीबों से माल देखो, देखो अल्लाह दिनों में दीन को कैसे जिंदा करता है। हमारी नींद उल्टी चल पड़ी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब हाजी अब्दुल वहाब साहब को उनको खुद लगाए, खुद उनको माल लगाए कि तभी मैं हज के सफर पे था, हिंदुस्तान के लोग आए, हमने आपको माल देना है। मैं कभी हमें जरूरत नहीं है, तबलीग का काम बगैर माल का है, अपना जान माल। क्योंकि मेरे दोस्तों याद रखना, उस आदमी की बात में असर नहीं होता। हमारे एक इमाम साहब थे लाहौर में, उन्होंने मुझसे कहा मेरा बेटा एहतिकाफ में नशा करता है। एहतिकाफ में आप इसको ठीक कर दो, मैं चिल्ला आपकी जमात में लगाऊंगा। मुझे तबलीग समझ नहीं आती।
میں کہا امام صاحب کوشش کرتے ہیں. ہم اس کو رمضان میں کچھ 10-11 مہینے بعد عشرے پہ لے گئے. اس نے داڑھی بھی رکھ لی, نماز بھی پڑھ لی اور نشہ بھی چھوڑ دیا. امام صاحب نے کہا کیا کہا ہے؟ میں کہا کچھ بھی نہیں. کہا کوئی قرآن کی آیت حدیث؟ میں کہا وہ تو آتی نہیں. تو کہا پھر یہ ٹھیک کیسے ہوا؟ میں کہا امام صاحب پچھلے 10 مہینے میں یہ میری اپنی جیب سے 2 لاکھ کے برگر کھا چکا ہے. رات کو دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہدایت دے, ظالم کتنا مال کھائے گا. جب تک اپنا مال نہیں لگے گا دل میں درد نہیں ہوگا. اپنا جان اپنا مال. اچھا یہ وقت دینے کو تیار نہیں. اچھا غریب کہتے ہیں ہمیں پیسے دو وقت لگوا دو, اس کا بھی وہ اثر نہیں ہوتا میرے دوستوں. تو دنیا وہ ہے, دنیا وہ جو اللہ رسول سے اوپر نکل جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اے اللہ نے سو کو حبک احب الاشیاء الیہ, تمام اشیاء سے زیادہ مجھے اپنی محبت کو بڑھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے محبت تھی. آپ اپنے نواسوں کو گلے لگا رہے تھے کہ آدمی نے پوچھا آپ ان سے محبت کرتے ہیں, ان کو بوسہ دیتے ہیں؟ کہا میں کیا کروں, جب اللہ نے تیرے اندر سے محبت نکال دی ہے, تیرے اندر سے رحم نکال دیا ہے, تو اللہ نے ہمارے اندر فرمایا اگر یہ 8 چیزیں تمہارے باپ, تمہاری بیویاں, بیٹے, تمہارے جو ہے برادری کنبہ, تمہارے جمع کیے مال, تمہارے گھر اور تمہاری تجارتیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اللہ کے راستے پر اللہ کا عذاب کا انتظار کرنا. وہ دنیا جو دین, یعنی صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے دین کو سامنے رکھ کے دنیا میں لگے. ہم دنیا کو سامنے رکھ کے دین میں لگے. یہ فرق ایسا, جتنا وقت ان کا مسجد میں گزرتا تھا ہمارا باہر گزر رہا ہے, جتنا وقت ان کا باہر ہمارا وہ اندر گزر رہا ہے. دنیا کو فاما من طغى وآثر الحیات دنیا, جس نے دنیا کو دین پہ ترجیح دی سیدھا آخرت میں نقصان میں چلا جائے. دین کو میرے دوستوں سامنے رکھ کے, صحابہ میں جو فقر آیا, صحابہ کے اگر جھبوک آئی, انہوں نے اللہ کو دین کو سامنے رکھا. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس دین کے لیے اللہ نے انبیاء کا قتل ہوا, اس دین کے لیے انبیاء کو آری سے جو ہے وہ شہید کیا گیا. اس دین کے لیے میرے دوستوں فرمایا حضرت آسیہ کو کیلوں سے ٹھوکا گیا. اس دین کے لیے 950 سال جو ہے اپنا نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا کام کیا. اس دین کے لیے نوح علیہ السلام کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. ابراہیم دیولہ صاحب فرما رہے تھے 1 سال کا روزہ رکھتے تھے, پانی اور تھوڑا سا کھانا, روٹی نہیں ہوتی تھی. اس دین کے لیے میرے دوستوں عیسیٰ علیہ السلام پہ حالات آئے, اس دین کے لیے میرے دوستوں جو ہے انبیاء پہ حالات آئے. تو میرے دوستوں گزارش یہ ہے, دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے, استعمال کی چیز ہے, اس سے محبت. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ والے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ سے عشق کرتے ہیں. محبت ہے, عشق صرف اللہ سے جائز ہے. اردو میں دیکھو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے, عشق ایک ہوتا ہے وہ اللہ سے جائز ہے, وہ اور کسی سے جائز نہیں ہے. فرمایا جس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دفعہ آپ جا رہے تھے, ایک مردہ بکری کچرے سے اٹھائی, مکھیاں بیٹھی تھی, چھوٹے کان والی تھی. فرمایا اس بکری کو 1 دینار میں کون خریدے گا؟ کہ اللہ کا رسول یہ تو بہت گھٹیا ہے, گندی ہے, چھوٹے کانوں والی ہے, اس کو تبھی تو مالک نے پھینکا ہے. میں میرے صحابہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے نا. پر میں اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا, میں نافرمان کو سونے چاندی کے محلات دیتا. اگر مجھے دنیا کی میرے نزدیک اتنی ویلیو ہوتی مچھر کا پر, میں کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ نہ دیتا. میرے دوستو اللہ کی قسم میں اس دھوکے سے گزر کے آ رہا ہوں. یہ تقدیری ہے, اس کی دوڑ نہ لگاؤ. دنیا کمانی ہے ففروا الی اللہ, نہیں آخرت کمانی ہے اللہ کہہ رہا ففروا الی اللہ, دوڑ لگاؤ آخرت کی طرف, دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ. اللہ فرما رہے فمشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ, اگر تلاش کرنا اللہ کا فضل رزق, چل کے تلاش کرو. یہ تقدیری ہے, یہ اللہ جس کی کھول دے جس کی چاہے بند کر دے. میں جتنے دنیا کے لوگوں کو جاتا ہوں امیر سب ان پڑھ لوگ ہیں. یہ قرآن بھی امی پہ اترا ہے جو پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. دنیا کے جو بڑے بڑے رئیس ہیں, انڈیا کے, دبئی کے, سب سے میرا سلام دعا کرکٹ کے زمانے میں کوئی بھی پڑھا لکھا نہیں اللہ ماشاءاللہ. دنیا تقدیری ہے, اس سے محنت کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں میرے دوستوں. تو اس دنیا کو ترجیح نہ دو. دنیا 60-70 سال ہے, آخرت ہمیشہ کی ہے. 60-70 سال کرائے کے مکان میں ہم سب کچھ لگا دیں اور وہ دارالقرار, اللہ کہہ رہے ہیں وہ دارالقرار وہ ہے, قرار ٹھہرنے کی جگہ وہ ہے. یہ تو آج نکل جائیں. ہمارا جنید جمشید ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا, پتہ بھی نہیں چلا, آدھے گھنٹے بعد پتہ چلا اس کا جہاز کریش کر گیا. میرے فون میں 100 آدمیوں کا نمبر میں نے ڈیلیٹ کیا ہے. میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا, مجھے کیا پتا, یہاں 3 نوجوان بیٹھے تھے, میں یہاں گیا, وہ نوجوان وہاں گئے, وہ 3 نکلے, کسی گاڑی نے ان کو مارا, تینوں انتقال کر گئے. آخری بیان سن رہے تھے, پتہ نہیں کون سے. میں نے 2-3 کلپ دیکھے کہ آدمی آخری بیان کرتے انتقال کر گیا. تو میرے دوستوں دنیا کو مقصد نہ بنائیں. ہمیں جو دنیا کو مقصد بناتا ہے اللہ اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتا ہے.
اس کے دل کی آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں۔ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے، جیسے صحابہ نے استعمال کی، چھوڑنی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے مال مومن کے لیے نعمت ہے، نعمت ہے۔ اسی مال سے صحابہ جو ہے عشرہ مبشرہ بن گئے۔ تو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے جیسے اللہ نے استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں آپ نے دنیا کے بارے میں سوچا نہیں ہے، جہاں آج ہمارے 24 گھنٹے لگ رہے ہیں، 24 گھنٹے لگ رہے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ قدرت رکھتا ہے، 1 گھنٹے میں سال کی روزی پہنچا دے، 1 گھنٹے میں 1 مہینے کی روزی پہنچا دے۔ تو میرے دوستو، دین کو مقصد بنانا ہے۔ دنیا ایک ضرورت کی چیز ہے۔ آدمی گائے لینے جاتا ہے، بھینس کو دودھ کی وجہ سے، گوبر کی وجہ سے، گوبر تو پیکیج کے ساتھ آتا ہے، اصل تو مقصد گائے ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ تعالیٰ دین کو ترجیح دیں گے، دنیا تو میرے دوستو اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں عزت والی رزق دوں گا، عزت والا رزق۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اچھا کہتے ہیں جس کے اندر دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے، یہ لمبے نفل پڑھ کے چیک کرے، اللہ اکبر کرے، اب یہ دیکھے اس کی نماز میں دنیا غالب ہے یا آخرت غالب ہے۔ دنیا آئے گی، پوری طریقے سے آئے گی، یہ اس کو ہٹا کے آخرت کی محنت کرے، آخرت کی طرف جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک زمانہ آئے گا میری امت پہ، اس پہ بھوکے ایسے ٹوٹیں گے، ایسے لوگ ایسے ٹوٹیں گے، بھوکے کھانے ٹوٹتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی؟ تعداد بڑھ جائے گی، لیکن ان کو وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ یا اللہ کے رسول، وہن کیا ہوتا ہے؟ کیا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت۔ تو میرے دوستو، اللہ نے ہمیں جینے کے لیے نہیں، مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی گزارش ہے، دیکھو سچ بتاؤ، برا نہ ماننا بھائی، برا نہ ماننا۔ آئی فون جب گرتا ہے نیا ہاتھ سے سڑک پہ تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، نماز چھوڑنے کی ہوتی ہے؟ بتاؤ بھائی، آئی فون کی بھی ہونی چاہیے، کیا نماز کی بھی ہوتی ہے؟ میں جب گھر جاتا ہوں نا، بیوی پہچان جاتی ہے آج مجھے دنیا کا نقصان ہوا ہے، نہ آخرت کے نقصان کو بیوی بھی نہیں پہچانتی۔ صحابہ کا آخرت کا نقصان ہوتا تھا، میرے دوستوں روتے تھے نا۔ فرمایا مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گر گیا، اور منافق کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے اسے ناک میں سے مکھی اٹھا دی۔ میرے دوستو، یہ دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے، اس کو ترجیح دینا آخرت پہ۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ تو میرے دوستو، اس کی حقیقت پہچاننا، اس سے میرے دوستو اس سے تھوڑا تھوڑا بچ کے چلنا۔ ضرورت کی دنیا ہے، ضرورت کا انشاءاللہ تعالیٰ کرو۔ اور یہ پکی بات ہے، یہ پکی بات ہے، جس کو دنیا، جو جتنی دنیا زیادہ استعمال کرے گا، آخرت میں اس کا درجہ اتنا ہی کم ہو جائے گا۔ 5 اولو العزم نبی ہیں، 5، تمام 5 نبی دنیا کے یعنی ایسے حالات آئے، ان سے زیادہ فقیری والی زندگی کسی نے بھی نہیں گزاری ہے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فقیر ترین زندگی۔ 6 دن گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند چولہا نہیں جلتا تھا۔ جب دنیا سے گئے تو تمام بیویاں بھوکی تھیں، چولہا جلانے کو تیل نہیں تھا، حسنین بھوکے، فاطمہ بھوکی، صحابہ بھوکے۔ لیکن میرے دوستو، آپ نے ہمیشہ ان کو، جب بھی کوئی صحابی آیا ہے یا آپ کی بیٹی بھی آئی ہے، آپ نے عمل دیا، دنیا نہیں دی ان کو، حالانکہ ناجائز نہیں ہے۔ اتنا مشہور واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی کہ آپ کے پاس ابا جان بکریاں مجھے دے دیں۔ اے فاطمہ، تجھے بکریاں دے دوں کہ اللہ سے 5 کلمات دلا دوں؟ اللہ کے رسول، میں تھک جاتی ہوں، آپ کے خادم ہے، خادم دے دیں۔ اے فاطمہ، خادم دے دوں تجھے تسبیح فاطمہ اللہ سے دلا دوں؟ علی رضی اللہ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے پاس جانور آئے ہیں، اے علی جانور دے دوں تجھے 5 کلمات اللہ سے دے دوں؟ ایک ہے بھیکار، وہ جو تھا بھیک مانگنے والا، اس کو بازار کا راستہ دکھایا۔ نہ جو صحابی آئے، ایک نہ گھر حالات صحیح نہیں ہے، یا گھر میں سلام کر کے داخل ہو، مجھ پہ درود پڑھو اور سورہ اخلاص پڑھو۔ ایک صحابی آئے کہ میرے جو ہے گھر کے حالات صحیح نہیں، میں چاہتا ہوں میری زندگی لمبی ہو اور میرا رزق بڑا ہو۔ کہا تو یہ نہیں کہا تو بھائی شفٹ ہو جا، یہ نہیں کہا تو کینیڈا چلا جا، کہا تو ماں باپ کی خدمت کر، رشتہ داریاں جوڑ، اللہ تیری زندگی لمبی کر کے تیری روزی بھی بڑھا دے گا۔ عمل بتایا۔ میرے دوستو، ہماری تو بھوک میں بھی روزی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس کے 3 دن کے جس پہ فاقے آ جائیں، 3 دن کے فاقے آ جائیں، وہ اپنی حاجت کو نہ اپنی حالت سے نہ اپنی زبان سے کسی کو تذکرہ کرے، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی حلال روزی خود اس کو پہنچائے گی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی زمین کی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ 3 دن بھوک آ جائے، کسی کو سوال نہ کرے اور کسی کو دکھائے نہ، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی روزی گھر پہنچائے۔ میرے دوستوں، موت سے پہلے یقین بنانا ہے تو پہلا دشمن ہے دنیا کو، دین پہ ترجیح دینا۔ نمبر 2 شیطان۔ اور یہ بات میرے دوستوں پکی ہے، جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا، شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ۔ دعوت کا، کیونکہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی، شیطان کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، اس کی ریح خارج ہو جاتی، بھاگ جاتا ہے۔ میں جب کرکٹ کھیلتے تھے، ہم فلمیں بھی ناؤز باللہ کھل کے دیکھتے تھے، اس لیے بتا رہا ہوں بھائی،
गाने भी सुनते थे, लेकिन जब भी आजान होती थी हम म्यूजिक बंद, टीवी बंद, बीवी दुपट्टा। क्यों? कि अल्लाह अकबर आजान दिए, अल्लाह अकबर का मुअज्जिन है, शैतान भाग गया। जब नमाजी अल्लाह अकबर कहता है शैतान वापस आता है। मगरिब की नमाज में तो मेरे पास बहुत आता है कि पता नहीं खाने में क्या होगा, अभी इफ्तारी नहीं है, जल्दी से नमाज हो जाए, तो शैतान वापस आता है, रकातें भुलाता है और वो जो है अपना वसवसे डालता है। तो एक ही अल्लाह अकबर है। देखो, एक ईंट लगी टॉयलेट में, एक ईंट लगी है बैतुल खला में, जमीन आसमान का फर्क है। आदमी किसी को खिंजीर, वो आपको चमाट मार देगा। आप कुरान में खिंजीर नमाज में पढ़े 500 नेकियां मिलती हैं। आप कुत्ता कल्ब किसी को बोले वो गाली है, और कुरान में कल पढ़े तो 300 नेकियां मिल जाती। आप किसी को वो फिरौन, वो कहेगा जालिम तू होगा, तेरा बाप होगा। कुरान में फिरौन पढ़े आपको 500 नेकियां मिलती हैं मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, जब मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहता है शैतान भागता है, नमाजी कहता है शैतान भागता है। क्यों? मुअज्जिन दाई है, दाई की अल्लाह अकबर शैतान नहीं सुन सकता। और दावत देने का समरा क्या है कि जब मुअज्जिन अजान देता है अल्लाह इसको सबसे पहले अपने पीछे खड़े होने की तौफीक देता है। मेरे दोस्तों, इबादत कुरान में नहीं है, हुक्म है। इबादत सारी अहादीस में बिल्कुल सही है, सारा कुरान दावत से भरा है। अल्लाह के नबी को इनको कुरान पढ़ के सुना, इनका ईमान बढ़ेगा। इदा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ातु ईमाना, जब इंसान कुरान इनका ईमान बढ़ जाता है। आज मुसलमानों से मेरे दोस्तों दावत छूट गई है। देखो, बुरा ना मानना, मैंने 10-10 घंटे क्रिकेट खेली है, क्रिकेट समझने के लिए 10-10 घंटे। अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह, अपना मौली इब्राहिम साहब, ये मौलाना अहमद साहब, मैं मेरे दोस्तों, मैंने मौली जमील के साथ 40 दिन लगाए। अल्लाह की कसम, ये वो आदमी है, वो चुप ही नहीं होता था। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, उठते बैठते करवटें बदलते अल्लाह के जिक्र। हदीस में आता है इतना अल्लाह का जिक्र करो तुम्हें पागल दीवाना मजनून कहे। मेरे दोस्तों, दावत 2.5 घंटे की नहीं है। हम हर जगह दाई हैं, जैसे हम हर जगह शौहर हैं, हर जगह बाप है, हर जगह इंसान, ऐसे हम हर जगह दाई हैं। और दावत इतना बड़ा काम है, अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु यदू इला दारिस सलाम, दावत अल्लाह का काम है। वो दाइन लाए, तमाम नबी दाई इज़्नि, अल्लाह की इजाजत के साथ। अल्लाह ने नबियों की दावत तो अलग, छोटी छोटी चीजों की दावत बताई है। हबीब नज्जार, यहाँ जहाँ तुर्की में ज़लज़ला अंताकिया, यहाँ कई दफा आ चुका है। ये वही जगह है जब फरिश्ते ने चीख मार के सारी कौम को हलाक कर दिया था। यही हबीब नज्जार ने आके नुसरत की थी। ऐ मेरी कौम, इनकी बात तो सुनो, ये तुमसे अजर नहीं चाहते, ये इनकी बात तो सुनो। मेरे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे हैं, दावत देते जा रहे हैं, मेरी उम्मत नमाज ना छोड़ना, मेरी उम्मत मातहतों के साथ अच्छा शुरू करना। आपको पत्थर पड़े, आप पत्थर खाते दावत दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज उम्मत ने दावत की ताकत को नहीं पहचाना। याद रखना, गोली की ताकत बंदूक में जाहिर होती है, बीज की ताकत जमीन में जाहिर होती है। इस उम्मत की ताकत दावत के मैदान के साथ है। कुल हादिही सबीली अदू इल्लाह, ए नबी जी आप बताओ इनको, आपका रास्ता दावत वाला है। अला बसीरतिन अना मन इत्तबानी, ये आपका भी रास्ता है और आपकी जो इत्तबा करते उनका भी। और को वस्माल वमा अनल मिनल मुश्रिकीन, बता दो मैं मुश्रिकों के साथ नहीं हूँ, मैं तो दावत के रास्ते पे हूँ। लेकिन याद रखना, नबी का काम जो है मेरे दोस्तों सिर्फ एक नहीं है, नबी के 4 काम थे। नबी दावत भी देता था, नबी मदरसा भी करता था, नबी तस्किया भी करता था, और नबी हिकमत की बातें भी सिखाते थे। एक काम नहीं था कि सिर्फ बिस्तर उठा रहे हैं, उलमा से नहीं बैठते, दीनी से नहीं। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे, अगर दावत का काम में लगोगे, बगैर इल्म के जहालत फैलाओगे, बगैर जिक्र के गफलत फैलाओगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 काम थे भाई। हमारी क्रिकेट में भी 4 काम होते थे, फिटनेस ट्रेनिंग भी होती थी, बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग भी होती थी, और जो चारों काम करता था उसकी तनख्वाह सबसे ज्यादा होती थी। तो भाई नबी की पूरी इत्तबा करनी है, नबी की इत्तबा दावत के काम में। नबी की 3 सुन्नतें हैं, सुन्नत आदत, सुन्नत इबादत और सुन्नत दावत, तीनों इत्तबा करनी है। और जो नबी का इत्तबा करेगा, अल्लाह फरमाते हैं फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, उसको माफ भी करूंगा और उससे मोहब्बत भी करूंगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, पूरी उम्मत, ये इंसानियत हमारी इंतजार कर रही है। मैं आपको बता नहीं सकता ये दावत के बोल। मेरे दोस्तों, दावत किसको कहते हैं? लोगों को आखिरत सुनाओ, और दावत अपने लिए। हम सारा दिन कल क्या होगा, परसों, मैं अभी पाकिस्तान से सुन के आ रहा हूँ, यूरोप से, सईद भाई यहाँ क्या होगा, यहाँ के हालात खराब हो रहे हैं, कल क्या होगा 10 साल बाद। ये हमारी फिक्र नहीं है, हमारी फिक्र मरने के बाद की है, जो मौत के बाद हालात आने वाले हैं, जो मौत के बाद प्यास आने वाली है। यहाँ तो भी रोजा खुल जाएगा, मौत के बाद रोजा नहीं खुलेगा। यहाँ तो भी खाना मिल जाएगा, मौत के बाद खाना नहीं मिलेगा। मेरे दोस्तों, असल हालात तो मौत के बाद है, लेकिन हमारा डिस्कशन बदल गया, सारी फिक्र ही दुनिया की है। इसके वास्ते मेरे दोस्तों, याद रखना, जिस चीज में थकोगे नहीं, अल्लाह की कसम उसका नूर नहीं मिलेगा। मैं आपको एज ए स्पोर्ट्समैन बता, किसी फील्ड में, जिस फील्ड में कुर्बानी नहीं करोगे, उस फील्ड का नूर नहीं मिलेगा।
اللہ نے تھکن، اور جس فیلڈ کا نور لینا چاہتے ہو دوسری چیزوں سے کٹنا پڑے گا. یہ مدرسے والے کٹتے نا 8 سال، ان کو تھوڑی دیر جاتے ہیں بھائی جاؤ اپنا مل ملاؤ پھر واپس آ جاؤ. ہم بھی کٹتے ہیں مہینوں سال میں، 3 مہینے گھر نہیں جاتے. اللہ نے عزیر علیہ السلام کو تقوین نظامی سمجھایا، کیسے دنیا سے 100 سال کے لیے کاٹ دیا، پھر بتایا میں زندہ کیسے کروں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو 4 پہاڑوں کے مجاہدے کرائے، جاؤ ابراہیم وہاں 4 جس کو 4 جگہ رکھ جاؤ. یہاں کیوں نہیں دکھایا؟ اللہ نے مجاہدے کے ساتھ ہدایت کو جوڑا ہوا ہے. میرے دوستو آج ہم دنیا کے کتنے مجاہدے کر رہے ہیں، کتنا تھک رہے ہیں، لیکن دین کا مجاہدہ کچھ نہیں ہے. تو میرے دوستو اللہ کے واسطے ہر جگہ دعوت دو، اور دعوت زبان سے نہیں عمل سے بھی ہوتی ہے. اس ملک میں عمل سے دعوت دینی ہے. اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں نکال کے ان کو کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کو کافی پلاؤ، اپنے آفس میں اس کو برگر کھلاؤ، اپنے آفس میں اس کا اکرام کرو. اکرام میرے دوستو، اکرام سے یہ ہمارے قریب آئیں گے. تو ہم سے دعوت کا کام چھوٹ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری عمر میرے راستے سے کٹے گی اللہ ان پہ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا. یہ میں اپنے پاس سے حدیث نہیں سنا رہا بھائی، شیخ الحدیث نے لکھی ہیں، میرے اپنے پاس سے کوئی حدیث نہیں، مجھے آتا ہی نہیں کچھ. جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑے گی، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا چھوڑے گی، اللہ اس پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا. اب لوگ آ کے ہر جگہ کمپلین کر رہے ہیں ظالم حکمران ہے، وہ بدلتے ہیں اگلا اور ظالم آ جاتا ہے. جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ اس کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گی. جب میری عمر یہ کام چھوڑے گی اللہ دشمن کے خلاف ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا. یہ کام چھوڑے گی وحی کی برکات سے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، اس سے محروم کر دے گی. جب میری عمر کام چھوڑے گی اللہ آپس میں نفرتیں ڈالیں گے، ان میں لڑائی کریں گے. تو میرے دوستو دعوت ہم یہ نہیں کہہ رہے نکل جاؤ، ہم کہہ رہے ہیں دائی بنو، روز دعوت دو، روز لوگوں کو اللہ کا تعارف کراؤ، روز انبیاء کا تعارف کراؤ. روز جو ہے میں ایک آدمی سے ملا، ایک آدمی سے اس نے کہا میں ایک آدمی وہاں لنگر کھانے جا رہا تھا دربار میں، ایک خان صاحب نے پکڑا آؤ میں تمہیں کھلاتا ہوں. اس نے پکڑ کے کھانا کھلایا اور 4 مہینے کی دعوت دی. اس نے کھانا کھانے کے بعد کہا بھائی میں تو ہندو ہوں. وہ کہا تو نے میرا کھانا کھایا ہے کلمہ پڑھ. کہا میں تو نہیں پڑھتا. کہا کعوہ پی. پکڑ لیا اس کو، 1 کعوہ 2 کعوہ 3 کعوہ. کہا میں مر جاؤں گا. وہ کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا میں تجھے پلاتا رہوں گا. کہا پڑھاؤ کلمہ. کلمہ پڑھ لیا ہندو نے، چلا گیا. اتنے میں 3-4 دن میں وہ ہندو بے چین ہو کے کسی سمندر پہ خان صاحب اور تھے ان کے مدرسے میں بیٹھا کہ میرے ساتھ یہ. وہ کہا تو یہاں 2-3 دن آرام کر، کھا پی، ہم یہاں مدرسہ پڑھ رہے ہیں پھر تجھ سے بات کرتے ہیں. وہ مدرسے کے ماحول میں رہا 2-3 دن، اسے کہا کلمہ پڑھائی تو ماشاءاللہ کلمہ پڑھا، حافظ بنا، عالم بنا. 350 بچوں کا مدرسہ چلا رہا. 15 منٹ کی دعوت سے اللہ نے کتنی خیر پھیلا دی. اور یہ وہ صدقہ ہے میرے دوستوں، حدیث میں آتا ہے صدقہ دو، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے. میں نے تو آج $100 دیے مجھے پتا ہے، میں نے کل 10 دیے پتا ہے. یہ وہ صدقہ ہے خاص صاحب کا. ایک آدمی کو کلمہ پڑھایا، 350 بچے علماء پڑھ رہے ہیں، آگے 1000 پڑھیں گے. قیامت کے اللہ دکھائے گا تیرا صدقہ کتنا اوپر گیا. تو میرے دوستوں دعوت دو، ہر جگہ دعوت دو. نمبر 3 ہمارا دشمن ہے ماحول. یہ اتنا بڑا دشمن ہے، یہ سائلنٹ دائی ہے ماحول. آدمی ماحول کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کے محفل میں ایمان کہیں ہوتا ہے، آپ کی محفل کے بغیر ایمان کہیں ہوتا ہے. حالانکہ ان کی بیوی بھی صحابیہ تھی، ان کے بچے بھی صحابہ تھے، ان کا ایمان نیچے آتا تھا حضور کے محفل چھوڑ کے. میرے دوستوں اگر ہم ماحول سے کٹیں گے کیسے بچیں گے؟ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے میرے نبی جی آپ بھی صبح شام اس مجلس میں بیٹھنا لازم پکڑ لیں جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، جہاں لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یریدون وجہ، یہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں. ولا تعدوا عینک عنہم. اے نبی جی آپ کی نظریں ان مجلسوں سے ہٹنے نہ پائیں. تريد زینت الدنیا، دنیا کی زینت کی وجہ سے. میرے دوستو اس مجلس کو پکڑنے کا ہمارے نبی کو حکم ہے، حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں تھی. پتا درخت سے جڑا ہے ہرا رہتا ہے، درخت چھوڑے کچرا بن جاتا ہے. پانی سمندر میں ہو لہر بنتی ہے، سمندر چھوڑے کیچڑ بن جاتی ہے. میرے دوستو انسان پانی کا بنا ہے، پانی ماحول کا اثر ضرور لیتا ہے. پانی نلکوں میں ہو، نلکوں میں کتنا اچھا ہے، گرم پانی، ٹھنڈا پانی، شاور لے رہے ہیں. پانی نہر میں ہو، جھیل میں ہو، بجلی بناتا ہے، کتنا اچھا. پانی سمندر میں ہو کیا مزیدار. پانی سمندر چھوڑ دے سونامی بن جائے سارا شہر تباہ کر دیتا ہے. پانی نلکوں میں پھٹ جائے سارا گھر تباہ کر دیتا ہے. میرے دوستو آج اس ماحول اس مسلمان سے مسجد چھن گئی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو مسجد کا عادی دیکھو اس کی ایمان کی گواہی دے دینا. وہ مسجد اور متقی کا گھر ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ہدایت کی 4 علامتیں اللہ بتاتے ہیں. ہدایت والے کون ہیں؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں. ایک ہے مسجد کا چھلکا، ایک ہے مسجد کا اندر کا حصہ کیلا.
छिलका केला नहीं होता, अंदर की चीज केला होती है। छिलका तो फेंक देते हैं, छिलके की जरूरत है, लेकिन जरूरत है असल है मस्जिद को अंदर से आबाद करना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 9 साल तक लाइट नहीं थी, लेकिन पूरा मदीना रोशन हो चुका था। मेरे दोस्तों, फरमाए हिदायत की अलामत क्या है? ये मसाजिद को आबाद करते हैं, नमाजों को कायम करते हैं, ज़कात कायम करते हैं, वलम यख्शा इल्लल्लाह, और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। फासा उलाइका अन यकुनु मिनल मुहतदीन, उम्मीद है यही लोग हिदायत याफ्ता लोग हैं जो मसाजिद को आबाद करते हैं। मैं जिसका दिल मस्जिद में अटकता है, क़यामत के दिन अर्श का साया देंगे। मैं जो मस्जिद को घर बना लेता है, मुत्तकी बन जाता है, अल्लाह इस पर रहम करेगा, इसको राहत देगा, अपनी रजा से पुरसरात से जन्नत में गुजार देगा। तो मेरे दोस्तों, मस्जिद, घर को भी मस्जिद बनाए। ये पूरी जमीन मस्जिद है, हमारा घर मस्जिद की प्रॉपर्टी पे बना है। आज वो घर जो है सिनेमा बना हुआ है, आज वो घर रेस्टोरेंट बना हुआ है, होटल बना है, उसको मस्जिद बनाना है। वो अमाल जो घर में होते हैं वो मसाजिद में करने हैं। मेरे दोस्तों, ये बातिल ताकत, अल्लाह की कसम, सिर्फ अमाल मस्जिद से टूटेंगी। आमाल मस्जिद, ईमान का हल्का, मुफ्ती साहब बैठे हैं, तालीम का, कुरान हदीस का हल्का, वहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ठीक करा रहे हैं अराबी की। हजरत उमर खुद जा रहे हैं बाहर जाके, वो एक आदमी सहाबी मस्जिद नहीं आए नमाज पढ़ने, उनको कह रहे हैं अम्मा को, इससे कहना तहज्जुद पढ़े जरूर, लेकिन तहज्जुद के लिए जमात की नमाज ना छोड़े। तो मेरे दोस्तों, अपने माहौल, अपने बच्चों को, मैं अल्लाह का फजल है, मैंने बचपन से, मेरे बच्चे 19 साल का 16 साल का है, माशाल्लाह 6 फुट हैं। एक हाफिज है, एक मेरी तरह 2 नंबर हाफिज है, थोड़ा बहुत 2-4 आयतें याद है। एक हाफिज है, मुसल्ले पढ़ा रहा है माशाल्लाह 3 साल से। मेरे दोस्तों, मैंने उनको सिर्फ मस्जिद से जोड़ा है, हर नमाज मस्जिद में पढ़ा। अल्लाह का फजल है, आज तक उन्होंने मुझसे सेल फोन की भी डिमांड नहीं की कि हमें मोबाइल फोन चाहिए। ना टीवी देखते हैं, ना अखबार पढ़ते हैं, सब कुछ क्रिकेटर हैं, इमरान खान वसीम, उनको किसी का नाम भी नहीं पता। मुफ्ती तकी साहब ने जब मुझे बात कही कि इंसान की फितरत 3 से 13 साल की उम्र में होती है, फिर खत्म, पहाड़ बदल सकता है, फितरत नहीं बदलती। मैंने जितने मेरे दोस्त हैं ईसाई यहूदी बड़े बड़े जो पुराने क्रिकेट के, मैं उनके पास गया, कोई यहूदी अपने 3 से 13 छोटे बच्चे के, उसके हाथ में सेलफोन नहीं होगा, उसको टीवी नहीं दिखाता, बल्कि मैंने देखा जहाज के फर्स्ट क्लास सब ले लिए, 8 सीटें। सबसे पहले यहूदी रबाई ने तो छोटी टोपी पहनी हुई, लंबी दाढ़ी है, उससे टीवी पे पर्दा लगाया और अरबी बोल रहा था, हादा हराम हादा हराम हादा हराम। हमारे बच्चे अब इस हरम में माँ बाप मुसलमान पूरी दुनिया के अपने बच्चे को उसमें लगाया हुआ प्रेम में, और आईपैड लगा के, कार्टून लगा के, म्यूजिक भी चल रही, तवाफ कर रहा है। मेरे दोस्तों, ईमान हराम छोड़ना है। कलमा जो इखलास से पढ़े जन्नत में, या अल्लाह के रसूल, कलमा हराम, कौन सा इखलास? इसको हराम से रोक दे। वो नमाज ही नहीं जो फहाशी बिहाई से ना रोके। शैतान तुमसे वादा करता है फकर का और फहाशी का, अल्लाह तुमसे वादा करता है मगफरत का और फजल का। अल्लाह फजल रोजी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वास्ते माहौल से ना, अपने बच्चों को माहौल में लाएं, जोड़ें। इब्राहिम साहब फरमाते हैं, जहां जहां तुम्हारा बच्चा जाता है, तुमने मेहनत उस पे ना की, उस सैलाख से तुम्हारा शैतान जो है तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। मेरे बच्चे कहा जाए, मेरे बच्चे मेरे बगैर कहीं नहीं जाते, मैं कहीं नहीं, अभी भी साथ लेके आए, अमेरिका में है 3 महीने से मेरे साथ, मैं अपने साथ रखता हूं, मैं अपने सामने उनको रखता हूं। मेरे बच्चे जो है, ये जो चौथी चीज है नफ्स, ये नफ्स जो है सबका बाप है, इसी ने इब्लीस को मरवाया। और नफ्स मेरे दोस्तों, एज ए स्पोर्ट्समैन बता रहा हूँ, एज ए न्यूट्रिशन बता रहा हूँ, जो नफ्स सबसे ज्यादा बिगड़ता है ना, तगड़ा होता है, वो ये खानों की वजह से होता है, पकौड़े समोसे। ये जो है मेरे दोस्त, हमारे यहाँ खा ना, हम कह रहे खा ना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी फरमा रही है, मेरे नबी के जाने पहली बिदा पेट भर के खाना शुरू हुई, कुर्बे क़यामत की अलामत है, मोटे पेट होंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी ने एक दफा खजूर, एक दफा खाना खाया, वो भी कई दिन बाद। मैंने एक जगह बयान किया, मुफ्ती हजरत हकीम अख्तर रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद, वो आए खलीफा, आलिम बड़ा, कि आपने बात गलत की। मैंने कहा क्यों? क्या गलत? मैं कहा आप मुझे बता दें, मैं रुजू कर लूंगा पब्लिक में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सालन जमा नहीं किए हैं, सब्जी जमा की है, सालन नहीं। मुझे महीने बाद फोन आया आपकी बात, मैंने कहा मैं अरबों से पूछा है, मैंने बड़े बड़े मुशाइख से पूछा है, साइंस कह रही है दिन में 1 दफा खाना खाओ, साइंस कह रही है हार्ट अटैक, ये कैंसर, ये खाने की वजह है। हमारा जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस उसको डाले, 8-8 खाने खा जाता था दिन में, तो जिंदगी इतनी सी कर ली। मैं अभी बूढ़े से मिला, क्योंकि उसको बीमारी थी, उसकी उल्टी हो जाती थी, उसको भूख लग जाती थी, लेकिन 50 साल में अपना रिस्क पूरा कर गया। एक अभी मैं रायगढ़ में था इज्तिमा में, 94 साल का बूढ़ा, 94 साल, उसने मेरे सामने सर्दी में 3 घंटे की तहज्जुद पढ़ी। मैं उसके पास गया, हजरत क्या हाल है? वो किसी ने मेरा तारुफ करा दिया, मगर बात सुन, अगर दावत का काम करना ना, खाने पे ब्रेक लगा दे, अल्लाह तुझे लंबी जिंदगी देगा। मैंने जिंदगी में कभी 2 दफा खाना नहीं खाया,
اور میں نے زندگی میں کبھی 2 سالن جمع نہیں کیے, اور میں نے زندگی میں کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا نہیں کھایا. تجھے اگر یہ 3 چیزیں کر لے, اللہ تجھ سے کام لے گا, تیرے دل کو نورانی کرے گا. فرمایا ایک صحابی ہے اللہ کے رسول, میرا دل بہت مجھے پیٹ کی بیماری ہے, 1 سال سے ٹھیک نہیں ہو رہی. حیات الصحابہ میں لکھا ہے اللہ کے نبی نے دم کیا, ٹھیک ہو گئی. اس صحابی کو کیا نہیں آتا ہوگا ان کو قرآن حدیث, تو اللہ کے نبی نے دم کیا, ٹھیک کا کیا ہوا؟ کہا جو تو نے کھانا کھایا تھا کسی غریب کی ہرس اس کھانے پہ لگی تھی. سے ہمارے واسطے منظور صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جو ریسٹورنٹ کے کھانے کھاتا اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا, اس کو کبھی اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ نہیں آئے گا, اس کے نماز میں کبھی دل, اس کی تلاوت ہاں اوپر سے چلے گا, اس کا دل کبھی نورانی نہیں ہوگا. میرے دوستو اللہ کے بعد نفس جو تگڑا ہوتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, آپ کا بیٹا آپ کے لیے سالن بنایا, آپ نے غصے سے ہٹا دیا, کہا بجان یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا تو یہ کیا کھلا رہا ہے؟ کہا گوشت. کہا گوشت کی چربی ہے, تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے, چربی الگ سالن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سرکہ الگ سالن ہے. میرے دوستو ایز اسپورٹ سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ فٹ کیسے ہیں؟ میں فٹنس کوئی ٹریننگ نہیں کرتا, میں نے اپنے کھانے پہ چاہے کوئی مرضی ہو, میں رات کو کھانا نہیں کھاتا ہوں, بالکل نہیں کھاتا ہوں. ابھی کھاؤں گا میں رات کو کھانا کھا کے سو جانے سے اللہ کی قسم دل تو مردہ ہوتا ہے, اتنی بیماریاں آتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں یار یہ عمل کرتا ہے, یہ طرف بیمار کیوں رہتا ہے؟ پھر اس کو سورہ فاتحہ سے شفا کیوں نہیں ملتی؟ ایک طرف بارتری میں سوراخ ہے, اوپر سے پانی ڈالے جا رہا ہے, ایک طرف سے گلاب جامن کھا رہا ہے, اوپر سے جو ہے شوگر کے انجیکشن لگا رہا ہے. میرے دوستوں بزرگوں, یہ نفس جو سب سے زیادہ بگڑتا ہے کھانے کی, اس کو سادہ کر لیں. میں نہیں کہہ رہا آج 8 سے 1 کر دیں, 7 کر دیں, 6 کر دیں. جتنا کم کھائیں گے اتنی صحت ہے, جتنا کم کھائیں گے اتنی روزے سے تقوی آتا ہے, اور تقوی سے اللہ وہاں سے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی بنا لو, وہاں سے روزی دوں گا, چاند سے گمان نہیں ہوگا. اس لیے میرے دوستو یہ 4 دشمن ہیں, اب اس کو دشمنی کرنی پڑے, یہ نہیں انشاءاللہ بھائی دنیا کی محبت کو نیچے, اللہ کے تقاضوں کو اوپر رکھنا پڑے گا. اللہ کو اوپر. ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے جو 4 کام کرے گا اللہ سو ملکوں کی ہدایت کا کام لے گا. ایک, دنیا کے اس کے اندر بے رغبتی ہو, دنیا کی بے رغبتی, آخرت کا دیوانہ ہو, شوق, ففر اللہ. تیسرا, دین مٹنے کا اس میں غم ہو, دین مٹنے کا غم ہو. چوتھا, اپنے تقاضوں کو قربان کرے, اپنے تقاضوں قربان کرے, اللہ کے تقاضوں میں لگے, نیند قربان کرے, بھوک قربان کرے, بھوک میں گشت کرے, نیند میں گشت کرے. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کے کیسے فیصلے لیں گے. تو میرے دوستو دشمن ہمارا دنیا ہے, دعوت نہ دینے کی وجہ سے شیطان فوراً آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ شیطان نہیں ہوتا؟ کہا میری صحبت سے وہ بھی مسلمان ہو گیا. تیسرا, ہمارا گندا ماحول, مسجد سے نہ کٹیں, ہر جگہ کو مسجد بنائیں, ہر جگہ ماحول بنائیں, جہاں ماحول بنتا ہے فرشتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور میرے دوستو اس نفس کو کھانے سے تھوڑا بچائیں. اگر آپ نے کھانے سے بچا لیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ نفس آپ کا قابو میں آ جائے گا, ورنہ یہ گھوڑا بن جائے گا جو بغیر لگام کے ہمیں جو ہے آخرت نقصان پہنچا دے گا. یہ میرے دوستو یہ اپنے اندر بھی لانی ہے چیزیں, اور ساری انسانیت کو اس چیز کو بتانا ہے. کیوں؟ اب نبی کوئی آئے گا نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ, قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھا جائے گا, کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا, ہائے کاش رسول کے سبیل کے ساتھ ہو جاتا. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے تیرا ناس ہو تو نے فلانوں سے دوستی کر کے نبی کا راستہ کیوں چھوڑ دیا. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ, نبی کا راستہ تو دعوت الی اللہ والا ہے. تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم دعوت کے کام کو اپنا مقصد بنائیں گے انشاءاللہ.